جناب صدر پروفیسر عبدالباسط صاحب، مہمانان ذی وقار، مہمانان خصوصی اور خواتین و حضرات، اور ہمارے خاص آج اس پروگرام کی جو میڈم ہیں ڈاکٹر شمع افروز زہری صاحبہ اور معین شاداب صاحب، جب دلی آنا ہوا تھا تو سب سے پہلے ہم نے لسٹ بنائی تھی کہ کہاں کہاں اردو کے ادارے ہیں وہاں جائیں گے. تو اردو اکیڈمی، ترقی اردو بیورو اور انجمن ترقی اردو ہند، یہ 2-3 ادارے تھے جہاں پر جانا ہوتا تھا. شمع افروز زہری صاحبہ سے اسی وقت سے ملاقات ہے. ایوان اردو کی آپ مدیرہ ہوا کرتی تھی. اس کے بعد سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، سلسلہ آگے بڑھتا رہا. بیچ میں بقول غالب کے غم عشق نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. اب ہم سب لوگ ایسے روزگار میں پھنسے ہیں کہ ملاقاتیں نہیں کر پاتے. نگار عظیم صاحبہ بھی بہت شاکی ہیں، شمع افروز صاحبہ بھی، تمام لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی. پہلے ملا کرتے تھے. جیسا معین شاداب صاحب نے بتایا، میں تو شروع سے سائنس کا طالب علم تھا، لیکن والد صاحب نے اردو پڑھائی تھی تو گھر پہ 20ویں صدی رسالہ آتا تھا. اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں مضامین سے اور افسانوں سے پہلے ایک کالم ہوا کرتا تھا تیر و نشتر. وہ بڑی دلچسپی کا باعث تھا. میں صرف وہی پڑھتا تھا، باقی تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. افسانے اور تمام چیزیں وہ تو بہت بعد میں جب سائنس چھوڑی BSc کر کے اور پھر اردو والا خاص طور سے بنا. یہ الگ بات ہے، سمجھ میں تو ابھی بھی نہیں آتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. تو وہ جو ایک خاص وہ ہوتا تھا تیر و نشتر، میں پڑھتا تھا. جب وہ رسالہ آتا تھا مجھے بھی انتظار رہتا تھا اس تیر و نشتر کا. 20ویں صدی جس وقت نکل رہا تھا، ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو کہ میں نے PhD کا میرا موضوع رہا ہے دہلی میں ادبی رسائل کا تنقیدی جائزہ. تو میں نے انتخاب کیا تھا کہ صرف ادبی رسائل ہم لیں گے. بہت سارے رسالے تھے، تو اس میں ہم نے 20ویں صدی کو رکھا تھا. تیر و نشتر کو الگ کر دیا تھا، لیکن 20ویں صدی کو رکھا تھا. لیکن اس کا مقابلہ بہت بڑے بڑے رسائل سے تھا، کیونکہ اس وقت جو تحریکیں چل رہی تھیں، ترقی پسند تحریک چل رہی تھی، اس کے بعد جدیدیت کی تحریک آئی، اس کے بعد مابعد جدیدیت کی تحریک آئی، اور نہ جانے پھر کون کون سی تحریکیں چلتی رہیں. لیکن اس کا مقابلہ ایسے رسائل سے تھا، شاہراہ، تحریک، تخلیق، تلاش، سطور. اس کے باوجود بھی، اور جبکہ بہت اچھے ادبی رسالے بھی نکل رہے تھے، کتاب نما وغیرہ. شاہد علی خان صاحب بہت فخر سے کہتے تھے کہ 6000 میرا رسالہ نکلتا ہے. یہ بڑی بات تھی کہ 6000 نکلتا ہے. وہ ایوان اردو یا آج کل تو سرکاری ہونے کی وجہ سے زیادہ ان کی تعداد تھی نکلنے کی، کیونکہ اس کے پیسے بھی بہت کم تھے. پیسے تو خیر سبھی کے کم تھے، لیکن 20ویں صدی جس دور میں نکل رہا تھا، اس وقت جو ہے وہ اس کا مقابلہ بہت بڑے بڑے رسائل سے تھا. اور سب سے بڑی بات جو میں نے دیکھی تحقیق کے دوران، وہ یہ ہے کہ کسی بھی خیالات کا، آئیڈیالوجی کا اس پہ اثر نہیں ہے. نہ ترقی پسند تحریک کا، نہ جدیدیت کا، نہ کسی مابعد جدیدیت کا. اس میں فیض احمد فیض کی نظم بھی چھپی ہے، کیفی اعظمی کی بھی ہے، اور تمام بڑے بڑے حضرات کے افسانے ہیں، کرشن چندر ہیں، اور تمام میں نوٹ کر کے لایا تھا کیونکہ وقت یہاں پر زیادہ ہو چکا ہے. دیر سے پروگرام شروع ہوا ہے، میں بیان کرتا اسے. مطلب ہم دیکھیں گے جو ان کی فیض احمد فیض کی نظم اس کے اندر موجود ہے. تو دیکھنے والی بات یہ کہ ترقی پسند تحریک اور جو جدیدیت کے ترجمان لوگ ہیں، ان کے بھی اس میں نظمیں، غزلیں اور افسانے، اس میں کرشن چندر اور تمام بڑے بڑے لوگوں کا، سردار جعفری، تمام لوگوں کا اس میں جو ہیں وہ تخلیقات شائع ہوئی ہیں. اور یہ رسالہ اسی آب و تاب سے نکلتا رہا. اس پر کسی تحریک کا، کسی خیال کا اثر نہیں پڑا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آج پھر سے شمع افروز صاحبہ نے پھر سے 20ویں صدی کی جو شمع روشن کی. ہم لوگ گئے تھے اس وقت، دوبارہ تب تیسری بار انہوں نے شروع کیا تھا، تو اس میں گئے تھے. اور اس کے بعد سے ابھی بھی
وہ نکال رہی ہے، بڑی بات ہے۔ تمام لوگ رسائل نکالنے میں بہت پریشان ہوئے، چاہے شاعرہ ہو یا تحریک ہو، تمام بڑے بڑے لوگ نے لکھا ہے پریشانیاں کہ رسالے نکالنے میں ہمارے گھر بھی گئے، لیکن آج بھی اگر 20ویں صدی اسی آب و تاب سے نکل رہا ہے تو یہ قابل مبارکباد ہیں شمع افروز زیدی صاحبہ بھی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو اس موقع پہ کہ انہوں نے ایک بہترین جو اچھے افسانے ہیں ان کا انتخاب کر کے ہم لوگوں کے سامنے لے آئے، ورنہ ایسے پڑھنا شاید مشکل ہوتا۔ میں نے تو خیر پڑھا ہے اس وقت، لیکن تمام جتنے اور حضرات ہیں جو 20ویں صدی سے محبت کرتے ہیں، جو اردو سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے ایک نیک بال کام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔